اور پلٹ کر کے جب واپس آئے تو اپنے بابا سے کہتے ابا جان بہت پیاس لگی، اس لیے کہ مولا حسین خیمے کے باہر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میرا شہزادہ کیسے لڑ رہا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی کارروائی اور کارگزاری کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی شہزادے نے کہا ابا بہت پیاس لگی تو آپ نے کہا بیٹا پانی پلانے کے لیے اس وقت نہیں ہے، البتہ جو ہے نانا جان کی ایک انگوٹھی میرے پاس ہے، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی میرے پاس ہے، وہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو، تم کو کچھ تسلی مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ اکبر، غازی حضرت شہزادہ علی اکبر منہ میں نانا جان کی انگوٹھی رکھ کر پھر گئے، پھر کہا حل من مبارز، کون میرے مقابلے کا ہے بھیجو۔ اب کی مرتبہ جس وقت مبارز طلب کیا تو پہلے سے پلان ہو چکا تھا، ایک کام کرو مقابلے کے لیے بھیجو۔ تو مقابلے میں کون جائے گا؟ تو اس زمانے میں 10,000 جس کو تنخواہ ملتی تھی حکومت کی طرف سے، وہ پہلوان جس کا نام طارق تھا، طارق شام اور یمن میں اتنا بڑا پہلوان نہیں تھا۔ طارق کو کہا تو جا، طارق نے کہا یہ بچہ ہے میں اس سے نہیں لڑوں گا۔ وہ کہا ابھی تو نے دیکھا کوئی مقابلے میں جاتا نہیں، نامردو تم سب، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوگے، جاؤ۔ تو جیسی طارق نے کہا دیکھ اگر میں جا کر کے ہم شبیہ پیغمبر نواز رسول کو ختم بھی کر دوں تو آخرت برباد میری ہوگی۔ ان لوگوں کو یہ احساس تو تھا آخرت برباد ہو، لیکن دنیا کی لالچ میں اتنا ڈوب گئے تھے، بہت بدترین ہے دنیا کی لالچ۔ دنیا کی لالچ اندھا کر دیتی، بہرا کر دیتی ہے۔ یہ آج جو دنیا کے اندر جرائم اور پاپ ہے وہ دنیا کی محبت کی بنیاد پر، دنیا کی محبت جب اہل بیت کا غدار کر دے، قرآن کا غدار کر دے، رحمان کا غدار کر دے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ انہیں پتا تھا نماز میں جن پہ درود پڑھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ یہی لوگ ہیں، ان کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا کی مال کی محبت، آج مال ہی کی تو محبت ہے کہ لوگ شراب کے دھندے کرتے ہیں، مال ہی کی تو محبت ہے لوگ گانجا بیچتے ہیں، مال ہی کی تو محبت ہے لوگ سود کھاتے ہیں، مال ہی کی تو محبت ہے لوگ اللہ اکبر جو ہے زنا کے دھندے کرتے کرواتے ہیں، یہ مال کی محبت۔ مگر سن لو اللہ رسول کے ساتھ غداری کرو گے مال کی محبت میں تو بہت دن تک کے دنیا سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ کربلا سے سیکھو، دنیا کی محبت میں ڈوب کر قرآن اور رحمان سے غداری کرنے والے، حرام دھندے کرنے والوں، حرام کاروبار کرنے والوں، جرائم پیشہ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، جیسے وہ عبرت بن گئے۔ اگر تم نے عبرت حاصل نہیں کی تو تم بھی عبرت بن جاؤ گے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں دنیا کی محبت میں نفس کی خواہشات کے لیے بے پردہ نہ گھومو، جرائم کی طرف نہ جاؤ، حرام کاموں کی طرف نہ جاؤ۔ ذرا غور تو کرو، کیا یزید کے گھر کی عورتوں کا ذکر منبر پہ ہوتا ہے؟ نہیں، عیش کرنے والی عورتوں کا ذکر منبر پہ کوئی نہیں کرتا۔ فاقہ کرنے والی متقیہ سیدہ زینب کے ڈنکے پوری دنیا میں بجائے جاتے ہیں۔ منبر پر کسی کی ماں کا نام نہیں لیا جاتا، حسین کی ماں کا نام منبر پہ خطبے میں لیا جاتا ہے۔ اس وقت تک خطبہ جمعہ پورا نہیں کیا جاتا اس شاہ کے یہاں جب تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، ورنہ سیدہ کے علاوہ اور بھی کوئی عورت ہے، ارے ساری عزت والی عورتیں سراخوں پر ہیں، لیکن اللہ اکبر اتنے بڑے بڑی ہستیوں کے ساتھ جس کائنات کی خواتین کے اندر سب سے بڑی ہستی کا نام جمعہ کے دن منبر پہ لیا جاتا ہے، اسے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، جس کے چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے، جس کی چادر میں 17 پیون تھے، 16 تو کپڑوں کے پیون تھے، ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ بتایا کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے، کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے، قیمتی گھروں کی اہمیت نہیں ہے، قیمتی کھانوں کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس کی ہے کہ تقوی کی وجہ سے کون اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، کون اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کے سامنے جب طارق آنے لگا تو طارق نے کہا اگر نواز رسول کو شہید کر کے اپنی آخرت بھی برباد کروں تو دے گا کیا؟ تو اس ظالم نے کہا موصل کی حکومت، تم جھوٹ بولتے ہو، قسم کھاتا ہوں موصل کی حکومت دوں گا۔ کیا ثبوت ہے؟ میری انگوٹھی لو، موصل کی حکومت دوں گا، دلواؤں گا۔ عمر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ جیسے ہی گیا شہزادہ علی اکبر نے ایسے زور کا وار کیا، اس کی کمر پہ 2 ٹکڑے کر دیا۔ علی اکبر شہزادہ 2 ٹکڑے۔ تاریخ ہے، اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرو، تاریخ پڑھو، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ میں تو شہادت بیان کرتے ڈرتا ہوں کہ مجھے بھی مولا حسین کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ میں بار بار ان کے مزار پہ جاتا ہوں تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی مبالغہ کر دوں تو ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں ڈر کے بیان کرتا ہوں۔ ہاں مجھے لوگوں کا خوف نہیں ہے، مجھے تو ان آقاؤں کا خوف ہے جن کا خانہ زاد غلام ہے۔ شان گھٹے تو جو مجرم اور مبالغہ ہو جائے تو مجرم، بہت تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر یہ شہادتیں پڑھنا۔ یہ شوق نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن انہی کی مدد سے یہ کام پورا ہوتا اور ہوگا انشاءاللہ۔ شہزادہ علی اکبر نے ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے، طارق کے 2 ٹکڑے کیے۔ اس کا بیٹا گالی دیتے ہوئے عمر بن طارق وہ آیا، مولا نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ اس کا بھائی طلحہ ابن طارق جب آیا تو آپ نے اس کی گردن کو پکڑ کر مروڑا۔ یہ تاریخ ہے، ابن جریر ابن کثیر، کیا طاقتور، 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان ہے، لڑ کر کے واپس جا کر کے انگوٹھی منہ میں لا کر کے چوس رہا ہے اور گردن پکڑ کے موڑ دی ہے اور وہ مر گیا ہے۔ آپ غور فرمائیے، خاندان علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔
یہ شیروں کا گھرانہ ہے، اور یہ بات اس لیے بیان ہو رہی ہے، او گٹکا کھا کے، شراب پی کے، نشہ کر کے، بزدل جوانوں بزدلی سے نکلو اور تقوی اختیار کر کے یہ بہادری حاصل کرو۔ مرگن کے ذائقہ کھا کے طاقت نہیں ملتی، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ اتنی پاورفل چیز ہے کہ 3 دن کے بھوکوں پیاسوں کو بھی وہ طاقت عطا کی جاتی ہے کہ تاریخ کے انمٹ نقوش کے اندر ان کی تاریخ محفوظ ہو جاتی ہے۔ شہزادہ علی اکبر پھر پلٹے، اور پلٹنے کے بعد کہا بابا بہت پیاس لگی۔ حالانکہ ایک نام پھر رہ جاتا، ایک سے اور لڑا تھا، اس کا نام ہے مصرع بن غالب، یہ بھی بڑا پہلوان تھا، مصرع بن غالب، اس کو بھی 2 ٹکڑے کیا، پلٹ کر اور بتانے میں بہت آسان ہے لیکن کیا ہوگا تو جو تھکن ہوگی وہ تو آپ جانتے ہیں۔ پلٹے اور پلٹے، بابا بہت پیاس لگی۔ اب مولا حسین نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا جب مجھے پیاس لگتی تھی نا سفر میں اور پانی نہیں رہتا تھا تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے، میرے لال میرے قریب آ۔ شہزادہ علی اکبر کو مولا حسین نے اپنے قریب کیا، قریب کر کے سینے سے سینہ قریب کیا اور اپنی زبان شہزادہ علی اکبر کے منہ میں ڈالی۔ شہزادہ علی اکبر اپنے باپ کی زبان چوسنے لگے۔ اللہ اکبر، 3 دن کے بھوکے پیاسے باپ کی سوکھی زبان 3 دن کے بھوکے پیاسے شہزادے نے چوسی، اور چوسنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال ہو گئی تسلی؟ بابا ہو گئی تسلی۔ کہا جاؤ اب آخری سلام ہے، اب ہماری تمہاری ملاقات اس انداز میں نہیں ہوگی، جاؤ۔ اچھا بابا میں چلتا ہوں، آخری سلام۔ اس کے بعد گئے، پلان ہو چکا تھا اس سے ایسے لڑیں گے تو یہ کسی کو جانے نہیں دے گا، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ جاتے ہی ایسے تیروں کی بارش ہوئی کہ شہزادہ علی اکبر خون میں لہو لہان ہو گئے۔ وہ سفید سے مراد گورے گورے نازک سے جسم پر جتنے تیر لگتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سفید مخمل پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھیر دی ہو۔ ایسے زخموں کو زخم بھی عیب پیدا نہ کر سکے شہزادہ علی اکبر کے جسم میں، زخم کے خون کی پھواریں نکلتی تھی تو گورے جسم پر ایسا لگتا تھا جیسے چاند پر کسی نے گلاب کی پنکھڑی بکھیری ہو۔ حسن بڑھتا ہی جا رہا تھا، بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق ایک ظالم نے ایسے تان کر کے نیزہ سینے میں مارا کہ دل کو چیرتا ہوا، سینے کو چیرتا ہوا پیٹھ کی طرف نکلا۔ شہزادہ علی اکبر جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں سب مرادیں لے کر کے شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ شہزادہ علی اکبر جیسے اللہ اکبر سینے کے بعد دل پر اور پیٹھ سے نکلا نیزہ تو امام علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی بابا میری مدد فرمائے، بابا میری مدد فرمائے۔ یہ دیکھا اور دیکھ کر کے آپ دوڑ کر کے میدان میں گئے، تلوار چلائی، دشمنوں کو ہٹایا۔ ہٹانے کے بعد وہ چاہتے تھے کہ شہید کر دیں شہزادے کو، لیکن اس سے پہلے مولا پہنچے۔ پہنچنے کے بعد مورخ لکھتا ہے کہ شہزادے کے پاس پہنچے، سینے کے اندر نیزہ دل کو چیرتا ہوا پیٹھ کی طرف نکلا ہے۔ شہزادہ علی اکبر پیروں کو گرم ریت پر رگڑ رہے ہیں۔ ایسے میں میرے مولا نے سر اٹھایا، بیٹے کا گود میں رکھا، گرد و غبار صاف کیا، باپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک جب محسوس کی تو آنکھیں کھولی اور آنکھ کھول کر کہا بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے بابا، میرے سینے سے نیزہ نکال دے بابا، بابا اگر آپ مجھے چند قطرے پانی پلا دے بابا، میں پھر جا کر ان کے چھکے چھڑا دوں بابا، میں انہیں مار ڈالوں بابا، آپ مجھے پانی پلا دیں۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال اب پانی ساقی حوض کوثر سے مانگو، مجھ سے نہیں، اور رہی بات نیزہ نکالنے کی تو میں ابھی نیزہ نکالے دیتا ہوں، تیری تکلیف دور کیے دیتا ہوں۔ پھر یہ ہے ابن عساکر لکھتے ہیں کہ امام نے سر زمین پہ رکھا تپتی ہوئی ریت پہ، اور سر رکھنے کے بعد 56 سال 5 مہینے 5 دن کی طاقت کو آپ نے اکٹھا کیا۔ تصور میں لائے 56 سال کا باپ 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنے کے لیے کھڑا ہے، اور جیسے ہی جھک کر کے نیزہ کھینچا ہے، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا باہر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیزے کی انی پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا باہر آ گیا۔ امام نے اس کو دیکھا، دیکھ کر اتنے غمگین ہوئے، اور جب ادھر نظر کی تو شہزادہ علی اکبر شہید ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے بہت روئے، بہت روئے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے روئے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے روئے، اور رو کر کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کر 56 سال کی پوری زندگی کی کمائی علی اکبر کی شکل میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لے۔ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، میری پوری زندگی کی کمائی ہے، اس کو قبول کر لے۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے، جو فقرہ کہا ہے، تاریخ میں موجود ہے، کہا علی اکبر تیرے جانے کے بعد زندگی پہ مٹی ہے، دنیا پہ مٹی ہے۔ یہ امام کے کیا محبت ہے بیٹے سے، تیرے جانے کے بعد دنیا پہ مٹی ہے، زندگی میں۔ اور پھر کہا اللہ اس قوم کو قتل کرے جس نے تجھے قتل کیا، اور بیٹے کا لاشا اٹھا کے لایا۔ خیمے میں کوہرام مچ گیا، کوہرام مچنا تھا کہ امام نے لاشا رکھا، اور رکھنے کے بعد اب امام کربلا میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اب میں نے جانا کوئی بچہ نہیں ہے، ایک بیمار ہے، بیمار زین العابدین اور کوئی نہیں ہے۔ امام جانے کی تیاری کرنے لگے، ایسے میں امام زین العابدین اٹھے، ابا میں جاؤں گا۔ نہیں بیٹا تم بیمار ہو، تم تو کھڑے بھی نہیں رہ سکتے۔ نہیں بابا میں نے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں،
نسل حسینی کس سے چلے گی؟ نسل حسینی تمہیں سے چلنا ہے، تم بھی جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر امانتیں سونپی، سب کچھ کیا، جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ایسے میں سیدہ رباب، لیلا، سیدہ زینب تینوں آ کے کہتے ہیں حسین علی اصغر کا حال تو دیکھو، کبھی ہاتھ بند کرتے ہیں کبھی کھولتے ہیں، مٹھی بند کرتے ہیں کبھی کھولتے ہیں، ایک کام کرو آپ جنگ میں جانے سے پہلے اس ننھے معصوم کو چند قطرے پانی پلا دو، ان سے کہو نا، ارے کافر بھی تو بچوں پر رحم کرتے ہیں، وہ تو پھر بھی ہمارے نانا کا کلمہ پڑھتے، جائیے نا۔ مولا نے کہا مانگنا میرے گھر کی ریت نہیں، فرمایا سیدہ کا واسطہ، زینب پاک نے سیدہ کا واسطہ، ان لوگوں کو کوئی بات منانی ہو تو بس ایک ہی نام ہے، سیدہ کا واسطہ، سیدہ کا واسطہ۔ امام نے کہا مجھے کوئی امید تو نہیں لیکن تم کہتی ہو زینب تو میں لے جاتا ہوں۔ امام نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، 6 ماہ کا معصوم، یہ امتحان ہے۔ لوگ کہہ رہے پانی مانگنے جانے، پانی مانگنے نہیں جانے، پیر مارتے تو پانی نکل آتا، صرف اتنا تھا، جو جا سکتے تھے ان کو پیروں پہ چلا کے بھیجا، جو نہیں جا سکتا تھا اس کو اپنی گود میں لے کے گئے، مولا یہ نظر قبول کر لے۔ 6 مہینے کا معصوم لے گئے، اور پھر جو باتیں کہیں مختصر اتنی کہتا ہوں، کہا کہ اگر تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو میں ہوں، بیعت کا انکار کیا تو میں نے کیا، جنگ کی تو میں نے کی، اس بچے نے کیا بگاڑا، اسے پانی پلا دو، اگر کوئی اس کو پانی پلائے گا یہ قرض ہوگا، ساقی کوثر کے ہاتھ سے، اپنے نانا کے ہاتھ سے اس کو پانی پلواؤں گا، ہے کوئی اسے پانی پلانے والا؟ بس باتیں کر رہے تھے، ننھے معصوم کو دیکھ کر بہت سے شامی فوج کے لوگ رونے لگے، لیکن شمر اور ابن سعد نے جب دیکھا کہ معاملہ کہیں پلٹ نہ جائے تو فوراً اشارہ کیا حرملہ ابن کاہل، اس پلید کو، لعین کو، کہ تیر چلا دو۔ اس ظالم حرملہ نے کہا حسین بچے کی پیاس کا بڑا احساس ہے تجھے، یہ لے، آج کے بعد تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ جو 3 منہ والا تیر گھوڑے پہ چلایا جاتا تھا وہ تیر حرملہ بن کاہل نے 6 مہینے کے معصوم پہ چلایا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب علی اصغر کے حلق پہ مارا اس نے نشان لگا کے، جب حلق پہ وہ تیر چلا تو شہزادہ علی اصغر کا حلق چیرتا ہوا امام کے بازو پہ پیوست ہوا۔ امام نے اچانک جب دیکھا ہوگا کہ بچے پہ تیر چلا وہ بھی حلق پر اور وہ بھی بازو میں گھس گیا، تو امام نے جیسی بازو کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھا؟ ایک ہلکی سی ہکاری جس کو کہتے ہیں، ایک ہلکی سی لی، اور کربلا کی اس وادی کے اندر علی اصغر نے ہمک کر ایک ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیا۔ مولا نے اپنی گود میں، کوئی احساس تو کرے، دین کے تحفظ کرنے والوں کی قربانی، شہید بہت ہوئے سب سر آنکھوں پہ، مجاہد سب ہوئے سر آنکھوں پہ، قیامت تک سب قربانی دی سر آنکھوں پہ۔ 6 ماہ کا معصوم کسی کی گود میں اس طرح گیا ہو تو بتاؤ، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ہے۔ جیسے ہی ہمک کر ننھے سے 3 دن کے پیاسے بچے، 3 دن کے پیاسے بچے، ایک ہلکی سی ہچکی لی، امام نے جلدی سے تیر کھینچا اپنے بازو سے اور حلق سے خون کی پھوار نکلی، امام نے اس کو ہاتھ میں سمیٹا اور سمیٹ کر کے مورخ لکھتا ہے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی غیب سے قیامت تک پانی نہیں برسے گا، زمین کی طرف ڈالنا چاہا، قیامت تک اناج نہیں اگے گا، امام نے وہ خون لیا اپنے چہرے پہ ملا اور کہا یزیدیو گواہ رہنا، قیامت کے دن اسی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھوں گا اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ طلب کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد امام نے اپنے ننھے سے معصوم کو اٹھا کر مولا 18 سال کی قربانی قبول کر لی نا، 6 مہینے کی اس ننھی سی قربانی کو بھی قبول کر لی۔ جب آپ لے کر کے چلے ہیں، خواتین باتیں کر رہی تھی، آتا دیکھ کر بچے کی آواز رونے کی نہیں آ رہی ہے، بچہ بے چین نہیں ہے، بے قرار نہیں، شاید انہوں نے پانی پلا دیا۔ جیسے ہی خیمے میں گئے تو کہا دیکھا مولا ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ بچے پہ تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، پلا دیا نا پانی، پرسکون ہو گیا نا وہ علی اصغر؟ فرمایا ہاں پرسکون تو ہو گیا، لیکن یزیدیوں کے پانی سے نہیں، ساقی کوثر کے ہاتھوں کے پانی سے۔ اتنا سننا تھا، کوہرام مچ گیا، ننھے 6 ماہ کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ ہاں لاشوں کے پاس پھر لاش رکھی، امام سر پہ امامہ باندھتے ہیں اور کپڑے پہنتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے امام نے کربلا میں جانے سے پہلے 2 کپڑے پہنے، ایک ایسا کپڑا پہنا جس کو صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں، انر ٹائپ جو کپڑے ہوتے ہیں ایک دم بالکل جسم سے لگے ہوئے ٹچ، چمڑی سے ٹچ جو ہوتے ہیں، تو اور اس کے اوپر پھر معمول کے کپڑے پہنے۔ امام کو ایسا لگا اب تو میں شہید ہو جاؤں گا، کوئی مرد تو بچا نہیں ہے، زین العابدین بیمار کے علاوہ کوئی تحفظ کرنے والا نہیں ہے، کہیں یہ میرے جسم کی بے حرمتی کریں گے تو بے ستری نہ ہو جائے، سطر نہ کھل جائے، اس لیے سطر پوشی کے خوف سے آپ نے ایک اندر سے کپڑے پہنا پھر اوپر سے کپڑے پہن، اور کپڑے پہن کر سر پہ امامہ باندھا، اور امامہ باندھ کر کے ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی اور جعفر طیار کا پٹکا باندھا اور ڈھال لی، اور جب چلنے لگے عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، بیبیاں حسرت زدہ کھڑی ہے، کرے تو کیا کرے، کیسے کرے؟ ابھی امام جانے کی تیاری میں ہے، ایسے میں دیکھا، یہ روایت بہت مشہور ہے، زبان زد ہے، سینہ بسینہ آئی ہے، لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، میں صرف عقیدت کی بنیاد پہ بیان کر رہا ہوں، جسے چاہے جو چاہے قبول کرے، جو چاہے چھوڑ دے، لیکن بہت عام ہے یہ روایت، زبان زد اور سینہ بسینہ آئی ہے کہ ابھی امام کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، ایسے میں دیکھا کہ مدینے کی طرف سے جو راستہ آتا ہے تو ادھر سے گرد اڑتی نظر آئی اور کوئی تیز اونٹنی دوڑاتا ہوا امام کی طرف آیا۔ امام نے کہا کون اب یہاں آ رہا ہے؟ وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا امام میں آپ کو جانتا ہوں،
آپ کا یہ سب کیا چہرے پہ خون، داڑھی رنگین، کپڑے خون کیا ہے؟ کہا تفصیل کا وقت نہیں ہے، تم کون ہو یہ بتاؤ، ابھی ہم کوئی تفصیل نہیں، تم کون ہو یہ بتاؤ۔ کہا مولا میں اہل بیت کا غلام ہوں، حج کے لیے گیا تھا اور اس کے بعد مدینہ منورہ گیا تھا، تو میں جب روضہ رسول پہ جاتا تھا تو ایک برقع پوش شہزادی کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے نانا کے دروازے پہ کھڑی ہو کر کسی کا انتظار کرتی تھی، کسی کا انتظار کرتی تھی، اور وہ شام تک انتظار کرتی تھی اور پھر وہ چلی جاتی تھی، روتے ہوئے چلی جاتی تھی، برقع پوش تھی زیادہ حال۔ میں نے سوچا کہ اس کے معلوم کروں، معلوم نہ ہو سکے۔ ایک دن میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا تمہیں کیا تعلق، رہنے دو۔ پھر میں نے کہا بی بی آپ بتائیں شاید میں آپ کے کام آ سکوں، میں مسافر ہوں، حج کے لیے آیا تھا آپ کے نانا کی زیارت کے لیے آیا، آپ ایسا لگتا ہے کہ خاندان نبوت سے کوئی آپ کا تعلق ہے، جو رہن سہن کا آپ کا انداز ہے۔ کہا تو نے اگر جان لیا ہے تو میں سغرا ہوں، حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، آپ روزانہ آتی ہیں، انتظار کرتی ہے، پھر چلی جاتی کیا ہے؟ کہا میرے بابا مجھے چھوڑ کر بیماری میں گئے تھے، اب میں اچھی ہو گئی ہوں، ان کا انتظار کرتی ہوں کہ وہ آ جائیں، لیکن وہ آتے نہیں، کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ ایک کام کرو، مجھے پتا چلا ہے وہ کوفہ گئے ہیں، آپ کا تعلق، ہاں میں کوفہ جا رہا ہوں، میرا تعلق کوفہ سے ہے، میں کوفہ جا رہا ہوں، ہم آپ کے محبین میں ہیں۔ اچھا کوفہ جا رہے ہو، ایک کام کرنا، میرے والد بھی کوفہ گئے ہیں، یہ خط لے کر، میرا ایک خط ہے، کچھ تحفے ہیں وہ لے کر کے چلے جانا۔ اچھا میں تمہیں خط لے جانے پہ کوئی انعام نہیں دے سکتی، یہ چند زیورات ہیں میرے پاس، وہ زیور میں تمہیں دیتی ہوں، وہ لے جاؤ اور میرے بابا کو خط دینا، اچھا پہنچا دینا۔ مولا میں کوفے جا رہا تھا، اللہ کی مرضی کہ کوفہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہاں یہ حالات ہے، تو میں ادھر مڑ گیا، پھر مڑا تو مجھے آپ نظر آئے، یہ آپ کی بیٹی سغرا کا خط ہے۔ امام نے جانے سے پہلے سغرا کا خط قاصد کے ہاتھ سے لیا، پھر کہہ رہا ہوں یہ روایت سینہ بسینہ ہے، آپ چاہیں قبول کریں چاہیں چھوڑ دیں، میرا اپنا ذوق ہے بیان کر رہا ہوں۔ سغرا کا، سیدہ سغرا کا خط لیا، لکھا تو دیکھا، پیارے ابا جان آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، ابا جان میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اور آپ سے زیادہ میں علی اکبر بھیا سے ناراض ہوں، کہ آپ نے کہا تھا نا کہ جب تم اچھی ہو جاؤ گی تو خط لکھنا، تو ہم تمہیں بلا لیں گے، کوئی خبر ہی نہیں کہ کدھر ہو، اتنا پتا ہے کہ کوفہ چلے گئے، کسی کو بھیجا نہیں۔ میں نے دیکھے بابا اپنے بھیا علی اصغر کے لیے چند کپڑے سل رکھے ہیں، یہ کپڑے میں نے دیا، چند کھلونے، یہ میرے علی اصغر کو دے دینا بابا، اور علی اکبر کو سلام کہنا، اس سلام کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔